میں کہتا امریکہ میں تھا تو وہاں جو ہے صبح کو فجر کے بعد بیان ہوا کرتا تھا. لوگ دور دور سے اللہ کے بندے آتے تھے, سینکڑوں میل سے سفر کر کے آ کے بیان میں شریک ہوتے تھے. تو جب شروع میں گیا تو دیکھا تو وہ وہاں کے لوگ کہنے لگے جی ذرا یہ مجھے ہمیں بتا دیں کہ یہ عرش پر اللہ میاں کے بیٹھنے کا جو ذکر ہے قرآن شریف میں, تو یہ عرش پر بیٹھنا یہ حقیقت ہے یا مجاز ہے؟ میں نے کہا بھائی تمہیں کس نے اس سوال کیسے پیدا ہوا تمہارے دل میں؟ کہنے لگا جی وہ ایک صاحب آتے ہیں یہاں پر سعودی عرب سے, اور وہ آ کر ہمیں کہتے ہیں کہ بھائی عقیدہ درست کرو, پہلے نماز روزے کی بات بعد میں ہے, پہلے عقیدہ درست ہونا چاہیے. عقیدہ درست ہوگا اس وقت جب تم یہ مانو کہ اگر اللہ تعالی نے کہا ہے کہ وہ عرش پر بیٹھا تو ہاں بیٹھا, یعنی حقیقی معنوں میں بیٹھا. اور اگر اللہ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں تو واقعی کہو کہ ہاں ہاتھ ہیں اللہ تعالیٰ کے. جب تک یہ نہیں کرو گے اس تک مسلمان نہیں ہوں گے. تو اس واسطے وہ اگر کوئی ان سے بات کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں قرآن میں تو یہ ہے اور حدیث میں یہ ہے, اور یہ بحث انہوں نے چھیڑ رکھی. اب وہاں اللہ کے بندوں کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا, ان کو حلال حرام کے مسائل پتہ نہیں ہے, ان کو نکاح طلاق کے مسائل پتہ نہیں ہے, ان کو آداب و مستحبات اور سنن کا پتہ نہیں ہے, اور ان کو جا کے استواء العرش کے مسئلے میں داخل کر دیا. تو میں نے کہا بھائی آئندہ وہ تشریف لائیں تو میری سے ملاقات کرا دینا. تو وہ عرب تھے, تو میری پھر ملاقات انہوں نے کرا دی ایک دن فجر کے بعد. تو میں نے ان سے بڑی دردمندی سے کہا, میں نے کہا بھائی ایک بات بتائیے کہ یہ جو آپ یہاں پر لوگوں کے اندر استواء العرش کا مسئلہ پھیلائے ہوئے ہیں, تو یہ بتائیے کہ ان کو نماز ان کو نہیں آتی پوری طرح, اور سنن و مستحبات کا ان کو علم نہیں, نکاح طلاق کے مسائل ان کو نہیں معلوم, حلال حرام کے مسائل معلوم نہیں. یہی سب سے زیادہ آپ کو سب سے زیادہ مسئلہ ہے کہ سب سے پہلے آپ ان کو آ کے سکھائیں کہ عرش پر بیٹھیں گے اللہ میں کیسے بیٹھیں گے. کہنے لگے جی عقیدہ ہے یہ, تو عقیدہ جو ہوتا ہے وہ عمل پر مقدم ہوتا ہے. میں نے کہا یہ ایسا عقیدہ ہے کہ جس کے بارے میں قبر میں پوچھا جائے تم سے کہ بھائی استواء العرش کے معنی کیا ہے, قبر میں پوچھا جائے گا, حشر میں پوچھا جائے گا, اللہ تعالیٰ وہاں جا کے پوچھیں گے تم کیا عقیدہ رکھتے تھے استواء العرش کے بارے میں. یہاں سٹی گم ہو گئی. میں نے کہا عقیدے کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک عقیدہ وہ ہے جس کے اوپر ایمان لائے بغیر انسان کی نجات نہیں ہو سکتی. ایک عقیدہ تو ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کو وہ مدار نجات ہو, نجات اس کے بغیر نہ ہو سکتی ہو. آپ نے کس بحث میں لوگوں کو ڈال رکھا ہے. کافی دیر الحمدللہ سمجھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈالی. میں نے کہا بھائی یہاں ان کو سیدھی سیدھی دین کی باتیں سکھاؤ, اس بحث میں خدا کے لیے نہ ڈالو, یہ فرقہ میں بٹ جائیں گے اور سوائے فتنے کے اور کچھ نہیں ہوا. ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ, وما یعلم تأویلہ الا اللہ. بس کہو کہ اس کے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ. جو علم میں رسوخ رکھنے والے ہیں, پختگی رکھنے والے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو ایمان لائے ہیں اس کے اوپر, کل من عند ربنا, سب ہمارے پروردگار کی طرف سے, اس کی تفصیل, اس کی حقیقت, اس کی کنہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں. تو ہم تو جیسی ہے ویسے ایمان لے آئے ہیں اس پر. کہنے والے جو راسخون فی العلم, جو علم میں رسوخ رکھنے والے, پختگی رکھنے والے, وہ یہ کہتے ہیں. تو
وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ میں نے اگر یوں کہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں نے تمہاری آنکھوں میں اپنی آنکھ کے نیچے تمہاری پرورش کی میں نے، تو اب اللہ میاں کی آنکھ کیسی ہے اس بحث میں پڑھنے کی؟ میں آپ کو صحیح کہتا ہوں کہ اس پر ہزارہا صفحات سیاہ کیے گئے ہیں ان بحثوں کے اوپر، متکلمین نے اور شاعرہ نے اور ماتریدیہ نے اور اب یہ سلفیہ نے ہزارہا صفحات اس پر سیاہ ہوئے ہیں ان بحثوں کے اوپر۔